السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج پینشنرز کی بات تو خیر ہوگی، لیکن اس وقت جو چل رہا ہے، اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آئینی بحران ایک سنگین شکل اختیار کر چکا ہے. اور مجھے ایک ویور کا فون آیا ہے کہ آپ سے میں صورتحال پوچھوں گا کہ اس کا کیا حقیقت حال کیا ہے. یہ ہم آپ کو اپنی جو ایک ناقص رائے ہے قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ تو ضرور بیان کریں گے آخری حصے میں، لیکن حسب روایت پہلے ہم پینشنرز کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ میرے لیے سب سے مقدم ہے. اس میں ایک پیغام ہے علی محمد یمدان کا. محترم جناب محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم پاکستان، درد مندانہ التجا و اپیل. جناب عالی، ہم پاکستان اسٹیل ملز کے ریٹائرڈ مظلوم ملازمین ای او بی آئی نے 8,500 منتھلی پینشن لے رہے ہیں، جو مہنگائی کے اس دور میں ناکافی ہے. جناب عالی، اتنی رقم سے تو مہینے کی دوائی بھی نہیں ملتی. جیسا کہ آپ نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی عام تنخواہ 25,000 دینے کا اعلان کیا ہے، اس طرح ہماری ضعیف العمری اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ای او بی آئی کی پینشن میں بھی اضافہ کریں، تاکہ سفید ریش ریٹائرڈ محنت کش عزت و وقار سے زندگی کے باقی دن بسر کر سکیں. رب پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اور ناظرین، یہ ایک ریلوے کے پینشنر ہیں ہمارے دوست منتظر مہدی صاحب. ان کی طرف سے ہمیں یہ میسیج آیا ہے، خدا جانے یہ کس نے لکھا ہے، لیکن ہمیں وصول ان کی طرف سے ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں: ریٹائر ملازمین کی آواز، حکمرانوں خدا کا خوف کرو. آئی ایم ایف صرف سرکاری اور ریٹائرڈ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن بڑھانے سے روکتا ہے. اس دفعہ تو پینشن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. کیا آئی ایم ایف وزیروں، مشیروں، ایم پی اے، ایم این اے، ایف آئی اے، ایف بی آر، جوڈیشل محکموں کو نہیں روکتا؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پینشنرز کے ساتھ کیوں ظلم ہو رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر کوئی توجہ نہیں دے رہا. ظلم کی انتہا ہے پینشنرز کی پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے. ناظرین، یہ ظاہر ہے کہ بات ہے پینشنرز کی. اور میں یہ دیکھ رہا تھا ایک پوسٹ میں طالب حسین ہزارہ والے جو ہیں وہ اس ایشو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے مابین. اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کوئی اعلان بھی شاید پی ٹی سی ایل کے پینشنرز مل کے کریں گے احتجاج کا. یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ پینشن ٹرسٹ کے آفس کے سامنے اپنا احتجاج کریں گے. اور یہ باتیں تو ہو گئی دونوں کیٹیگری کی، لیکن اس حوالے سے ہم آپ کو نیشنل بینک کے حوالے سے ایکسکلوزیو ویڈیو ہم انشاءاللہ تعالی ان قریب کریں گے. لیکن یہ جو ظفر صادق صاحب ہے وہ میسیج دیتے رہتے ہیں. آج ان کا میں میسیج دیکھ رہا تھا: این بی پی ملازمین اور پینشن کے لیے پیغام، اپنے حقوق کا دفاع خود کرنا سیکھو. غلامی ہمارے خون میں شامل نہیں. اپنے حق کے لیے لڑو. لڑ نہیں سکتے تو لکھو. لکھ نہیں سکتے تو بولو. بول نہیں سکتے تو ساتھ دو. ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لکھ بول اور لڑ رہے ہیں تو ان کی مدد کرو. اور اگر مدد بھی نہ کر سکو، ان کے حوصلوں کو گرنے نہ دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ میسیج جتنی بار بھی پڑھا جائے کم ہے. اور اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ ایکسکلوزیو ویڈیو ظفر صادق صاحب جو ہیں ان کی فرمائش کے مطابق ہم بنائیں گے اور لیٹسٹ جو ویو پوائنٹ ہے ان کا وہ دیں گے. اور اب بہت ویری کوئکلی دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. ناظرین، اس وقت شدید ترین آئینی بحران شروع ہو گیا ہے. اور اب جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو شاید اس وقت وہ گھمسان کا خدا نخواستہ رن نہ پڑ رہا ہو، کیونکہ 11:30 کا ٹائم ہے حمزہ شہباز کے حلف اٹھانے کا. اور گورنر پنجاب نے ان کا استعفیٰ مسترد کر کے عثمان بزدار صاحب کو بحال کر دیا ہے. اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور بہت کچھ کہا جائے گا، اور آرٹیکل 130 کا حوالہ ضرور دیا جا رہا ہے. لیکن یہ آرٹیکل 130 جو ہے یہ کلیتاً
اس بارے میں نہیں ہے کہ استعفیٰ کیسے دیا جائے، بلکہ اس میں یہ بھی ایک شک ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ 10 کلوزز پر مشتمل ایک آرٹیکل ہے آئین کا، جس میں جو کلوز نمبر 8 ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے، اور وہ بہت انتہائی مختصر سی ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر جو چیف منسٹر ہے وہ استعفیٰ گورنر کو ارسال کر سکتا ہے۔ یعنی اس میں لفظ ہاتھ کی لکھائی جو ہے وہ معنی خیز ہے، اور ایڈریس کسے کیا جانا ہے یہ بھی بات جو ہے وہ غور طلب ہے۔ ایڈریس جو ہے وہ وزیر اعظم کو کیا گیا، تو آئین کے تقاضوں کے مطابق یہ تقاضا چونکہ پورا نہیں کرتا، تو اس لیے گورنر پنجاب کے اس قدم کو غیر آئینی تو کہا جا رہا ہے، لیکن گورنر پنجاب صاحب کی میرے خیال میں کہ پوزیشن اس لیے سیف ہے کہ انہوں نے اوپینین لی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب کی، اور احمد اویس صاحب نے یہ کہا ہے کہ تکنیکی بنیادوں پر یہ استعفیٰ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، until and unless it must be addressed to گورنر کنسرن۔ سو یہ تھی مختصر مگر جامعہ، جس میں آپ کے لیے صورتحال واضح ہو جائے گی۔ لیکن اس میں جو آپشن ہے، جس کورٹ نے، جس سنگل بینچ نے یہ کہا کہ 11:30 بجے حلف اٹھایا جائے، انہوں نے اظہر صدیق صاحب کی ایک پٹیشن جو ہے پارٹی بنانے کی، پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز، وہ بھی منظور کر دی۔ اب جب وہ بھی پارٹی بن گئے تو ان کا حق ہے کہ وہ آگے آئی سی اے میں جائیں، یعنی انٹرا کورٹ اپیل وہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کوئی حکم سناتی ہے اس حوالے سے یا نہیں۔ اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے، آل کا آپشن لیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔